پر حضرت تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت کی آپ نے شان بیان کی۔ وہ تقریر مشکل سے 25 منٹ یا 30 منٹ کی ہوگی، لیکن حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے محبت ہو گئی۔ میں ایک لائبریری میں گیا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں مجھے جو پڑھنی ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے بیٹا آپ بچے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو واقعی مجھے تو سمجھ تو نہیں آئی اس وقت۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، لیکن یہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ کا روحانی فیض تھا کہ کتاب سمجھ میں آتی یا نہ آتی دل چاہتا پڑھتے رہیں۔ اور اس لائبریری میں جتنی بھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں تھیں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی کتابیں تھیں، اور جو اعلیٰ حضرت کے متعلق کتابیں تھیں وہ ساری میں نے پڑھی۔ تو اب اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کتنے حکمت سے پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا ایمان بچانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال دیں۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں گم ہوگا تو پھر دائیں بائیں نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت صرف محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت ایمان بچانے کا بہت بڑا سبب ہے اس دور میں۔ اور جو لوگ اہل سنت سے خارج ہوئے، یا جو بدعقیدہ بد مذہب بن گئے، یا جن میں رافضیت ہے یا جن میں ناسبیت ہے، وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو پہلے اعلیٰ حضرت سے ہٹایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فقہ حنفی کے داعی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے ماننے والے شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں۔ تو شافعی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، مالکی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں عقائد کی بات ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقائد میں فرمایا 3 قسم کے عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ وہ ہے جو ضروریات دین سے ہیں، جس کا انکار کفر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس کا اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہے۔ پھر دوسرا فرمایا بعض وہ عقائد ہیں کہ جن سے انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ عقائد ہیں کہ اہل سنت میں 2 قول پائے جاتے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی قول کو کوئی اختیار کرے وہ نہ کافر ہے نہ اہل سنت سے خارج ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ کون کون سے عقائد ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، اگر ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فہرست بیان کی وہ کون کون سے عقائد ہیں کہ سنی ہونے کے لیے ان کا ماننا ضروری ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا کہ جو شیخین کریمین کو سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہے۔ سارے نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے وہ شیخین کریمین ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا جو کسی بھی صحابی کو شیخین کریمین پر فضیلت دے وہ اہل سنت سے خارج ہے، چاہے وہ اہل سنت کا کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے۔ اب بتائیے جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی وہ کبھی اس بات میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کون سی دعا کی؟ تو آپ نے فرمایا حضور ہمیشہ کثرت سے یہ دعا کرتے
اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ہیں، تو وہ تو جانتے تھے کہ حضور یہ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ حضور کی تو یہ شان ہے کہ جس کے لیے حضور دعا کر دیں اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے بارے میں، ہمارے ایمان کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہیں کہ یہ ضائع ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے دل کی مثال بیان کی، کیونکہ اس دعا میں ہے اللہم مقلب القلوب، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ تو دل الٹ پلٹ ہوتا ہے، کبھی کیفیت کچھ ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کے بعد کیفیت کچھ ہو جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے جو کھلے میدان میں ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کر رکھی ہو۔ اس لیے بار بار یہ دعا کرو، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یقین جانیے بندہ کتنا بھی گناہگار ہو، لیکن اگر مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا، وہ بہت خوش نصیب ہے کہ بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی بزرگ کے متعلق پتہ چلا ان کے مقام و مرتبے کا، تو اعلیٰ حضرت چاہتے تھے کہ میں ان سے زیادہ عقیدت رکھوں، زیادہ تعلق پیدا کروں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادت ہے کہ آپ پہلے ان کے نظریات معلوم کرتے ہیں، لیکن ان بزرگ کے نظریات معلوم کرنا مشکل ہوا کیونکہ ملاقات بڑی مختصر ہوئی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے 20 عقائد لکھ کر بھیجے، اور ان کا نام ہے حضرت جناب مولانا شاہ احمد علی صاحب مرزا پوری۔ ان کو آپ نے 20 عقائد لکھ کر بھیجے اور کہا کہ حضرت یہ بتائیے آپ ان کو صحیح مانتے ہیں؟ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان سارے امور کے اندر ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس عقیدت فوراً قائم کر لی، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو عقیدت مند کا بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا امور 20 مندرجہ بالا بہت درست اور ٹھیک ہیں۔ حضرت نے اس کی تصدیق کی۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے کیا لکھتے ہیں؟ جب ان کی سگنیچر مل گئی، ان کی تصدیق مل گئی، تو اس کے نیچے لکھتے ہیں آج کل بہت لوگ ادعائے سنیت کرتے، یعنی آج بہت سے لوگ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام بیچارے دھوکے میں پڑتے ہیں۔ بعض مصلحت وقت کے لیے زبان سے کچھ کہہ جاتے اور موقع پا کر پھر پلٹا کھاتے ہیں۔ اکثر جگہ امتحان کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ امور 20 بطور نمونہ کافی ہیں۔ اعلیٰ فرماتے کسی کو چیک کرنا ہو سنی ہے غیر سنی، تو اس کو یہ 20 امور بھیج دو اور اس سے کہو کہ اگر سنی ہو تو سگنیچر کر دو اس پر۔ جو بعونہ تعالی فراز سنیت پر سچا فائز ہے، جو سچا سنی ہوگا، بے تکلف دستخط کر دے گا، ورنہ پانی مرنا آپ ہی نشیب دلالت کی خبر دے گا۔ یعنی وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا تو سمجھ جائیے گا کہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔
اب یہ 20 امور ہیں، ان میں سے پہلا امر اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ دوسرا امر، رافضی کہ قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کرم اللہ وجہہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے کسی کو افضل بتائے کافر و مرتد ہے۔ یعنی جو حضرت علی یا کسی بھی غیر نبی کو کسی بھی نبی پر افضل بتائے وہ کافر و مرتد ہے۔ رافضی تبرعی فقہا کے نزدیک کافر ہے، یعنی جو رافضی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں وہ فقہا کے نزدیک کافر ہیں، اور اس کے گمراہ بدعتی اور جہنمی ہونے پر اجماع ہے۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے، یعنی وہ یہ کہے کہ شیخین کریمین سے مولا علی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، وہ گمراہ ہے، گمراہ مخالف سنت ہے، یعنی وہ سنی نہیں ہے۔ اب یہ جنگ جمل اور صفین کے جو واقعات ہیں، جس کو دیکھو اسٹیج پہ شروع ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ تھا، یعنی حق حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی کے ساتھ تھا، آپ حق پر تھے، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطائے اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے، اب جملہ غور سے سنیں، زیادہ غور سے سنیں، ان جنگوں کی وجہ سے صحابہ کرام پر طعن سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد، صرف 2 کلمے کی اعلیٰ حضرت نے اجازت دی، یہ کہیں کہ جو مولا علی کا موقف تھا وہ حق تھا، اور جو ان کے مخالفین یا جو ان کے مقابلے میں صحابہ کرام آئے ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس سے زائد گستاخی کا کلمہ نکالنا بے شک رفت ہے، یعنی ایسا شخص رافضی ہے، اور خروج از دارائے اہل سنت، یعنی ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہے، سنی نہیں ہے۔ جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن اور توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، دوبارہ سنیں، جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، یعنی دشمنی رکھے، عداوت رکھے، مطلقاً رافضی ہے، یعنی اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آج کل یہ بھی ایک مسئلہ چل پڑا کہ جناب لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں، فلاں صاحب بھی مجتہد ہے، فلاں بھی مجتہد ہیں، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ 100 سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں ہے، یعنی اجتہاد مطلق کا جو درجہ ہے وہاں تک کئی 100 سال گزر گئے، کوئی پہنچا نہیں ہے۔ اس پر فائز تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ مجتہدین۔ بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرض، اب چونکہ درجہ اجتہاد مطلق پر کوئی فائز نہیں، لہذا تقلید فرض ہے۔ غیر مقلدین یعنی جو تقلید نہیں کرتے گمراہ بددین ہیں۔ یہ میں نے
6 نکات پڑھ کر عرض کیے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 20 نکات لکھے، 20 عقائد لکھے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے، ورنہ جمعیت اشاعت اہل سنت ماشاءاللہ ہر مہینے اشاعت کرتے ہیں، تو حضرت مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب بھی جلوہ افروز ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ 20 نکات جو ہیں ان کو آسان اردو میں، یعنی اردو تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھی بڑی آسان ہے، لیکن یہ ہماری کم علمی ہے کہ اردو بھی اتنی آسان بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا ماشاءاللہ 2019 میں فرماتے ہیں یہ اشاعت ہو چکی ہے، تو اس کو عام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ اردو اتنی کمزور ہو گئی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ گلاس کون سا لفظ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے، حالانکہ یہ انگلش کا لفظ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے تو بہت ساروں کو نہیں آتا، کہ اس کو آب خورا کہتے ہیں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ جو نکات ہیں، کاش یہ بالکل آسان اردو میں یا انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائیں اور ہم اپنے بچے کو اسکول میں کالج میں یاد کرا دیں، اور اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی محبت بٹھا دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ رہیں گی، اور اعلیٰ حضرت کا فیض انشاءاللہ ملتا ہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تحفہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ جو ہے عربی کتنی فرفر بولتے ہیں، عرب ممالک میں بھی جاتے ہیں اور فصیح و بلیغ عربی سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک 3.5 سال تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک رجال غیب میں سے کوئی بزرگ حاضر تھے، جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے عربی میں کلام کیا، اعلیٰ حضرت نے فصیح عربی کا جواب عربی میں دیا۔ کافی دیر تک لوگ دیکھتے رہے کہ اعلیٰ حضرت عربی میں کلام کرتے رہے، پھر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ کیا وہ اعلیٰ حضرت کو فیض دے گئے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے لیا؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ اب بتائیے 3.5 سال کے بچے کو یہ عربی کس نے سکھائی؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو علم تھا یہ در مصطفیٰ سے حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کریں۔ اسی ضمن میں ایک یہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پر بھی کام ہونا چاہیے، جو مصنفین کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کام کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کتابیں لکھیں آسان اردو میں ہیں، لیکن آج کل کے لوگ کا حال یہ ہے۔ ایک دفعہ میں درس قرآن میں گیا ڈیفینس میں ایک جگہ پر، تو پورا سورہ فاتحہ کا درس ہو گیا۔ ایک نوجوان یوں سر پر ہاتھ رکھ کے کچھ چیز سوچ میں تھا۔ جب سب سے فارغ ہو گئے، ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں تو پورے درس میں ایک ہی بات پر اٹکا ہوا ہوں۔ یہ آپ نے کہا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جزا فیصلے کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ کہتے ہیں اللہ، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ جزا کا مطلب کیا ہے۔ ساری زندگی انگریزی پڑھنے میں گزری، او لیول اور اے لیول میں گزری، ہمیں تو یہ لفظ کا معنی بھی نہیں آتا۔ تو لوگوں کی اردو اتنی کمزور ہو گئی۔ اگر کوئی اس پر کام کرے، فتاوی رضویہ شریف ان کو آسان انداز میں پیش کرے، اور اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو دلائل ہیں وہ دلائل اگر نہ لکھے جائیں، یہ لکھا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ یہ بیان کیا، آسان الفاظ میں مسئلہ بیان ہو جائے، اور پھر یہ لکھ دیا جائے کہ اس کی پوری تحقیق فتاوی رضویہ شریف کی فلاں جلد میں دیکھیں۔ تو اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جتنے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، اس کتاب میں آسان ساری باتیں لکھی ہوں گی، وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں نصاب کی صورت میں انشاءاللہ رائج ہوگا، اور پھر بچہ جانتا ہوگا۔
کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتح رضویہ شریف اور دیگر کتابوں میں فلاں جگہ پر یہ مسئلہ لکھا ہے، اس کی تحقیق فلاں جگہ پر ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہ جو الفاظ میرے تھے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہیں میری زبان سے نکلیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ساری زندگی دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، اور پھر یہ نہیں کہ ایک سمت مقابلہ کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چاروں طرف مقابلہ کیا۔ دنیا کا اصول ہے کہ اگر جنگ لڑی جائے تو آدمی دیکھتا ہے اگر 4 دشمن ہیں تو 3 دشمنوں سے صلح کر لیتا ہے، ایک دشمن سے پہلے مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سارے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، انگریزوں کا، ہندوؤں کا، قادیانیوں کا، نیچریوں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، بدعقیدہ لوگوں کا، رافضیوں کا، شیعوں کا، سب کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے نام سے جو جعلی پیر تھے اور جو خرافات کر رہے تھے ان کا بھی مقابلہ کیا، مزارات پہ جو خرافات تھے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیل تھے، وصال سے پہلے کی بات ہے۔ اب ایک وبا چل پڑی کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور یہ شور مچ گیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو بھگائیں گے اور اس طرح انگریزوں سے آزادی پائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے خلاف لکھا اور فرمایا کہ ہندو ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ تو ایسا ہے کہ ایک آقا کی غلامی سے نکل کر دوسرے آقا کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے انگریزوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر بھگایا تو انگریزوں کے جانے کے بعد ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ کیسا اتحاد ہے کہ ہندو مسجد میں آ رہے ہیں، منبر رسول پر بیٹھ رہے ہیں، گیتا پڑھی جا رہی ہے، اور یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ وہ کام نہ کرو جن سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، گائے کی قربانی پہ پابندی لگائی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جب رد میں کتاب لکھی تو اس وقت کچھ سنی پیر کہلانے والے بھی بڑی بڑی گدیاں جو ہیں وہ اس ہندو مسلم اتحاد میں ملوث تھیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہر کوئی آپ کا مخالف ہے، اب آپ یہ کتاب لکھ کر شائع کریں گے یہ بھی مخالف ہو جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اگر روئے زمین پر کیا کوئی بھی حق بیان کرنے والا باقی نہ رہے تو کیا احمد رضا بھی حق بیان کرنا چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم روئے زمین پر اگر کوئی بھی حق بتانے والا باقی نہ رہا پھر بھی احمد رضا حق بتاتا رہے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو مصطفیٰ کریم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ انہیں مقام کیسا دیتا ہے۔ میں نے ملفوظات میں پڑھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب دوسرا حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو سمندر میں طوفان آ گیا، اور بحری جہاز جو ہے طوفان کی وجہ سے اس نے کراچی کا رخ کیا تاکہ یہ طوفان جو ہے تھم جائے پھر بامبے جائے۔ 3 دن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جہاز کراچی کے ساحل پر رہا، 3 دن تک۔ اتنے عظیم اللہ کے ولی جب ساحل سمندر پر 3 دن عبادت کرتے رہے تو کراچی میں طوفان کیسے آئے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کیسی دعائیں کی ہوں گی، پھر اعلیٰ حضرت نے کیسی نظر ڈالی ہوگی کہ آج پوری دنیا میں عشاق آپ کو ملیں گے لیکن کراچی کے عشاق کا انداز ہی نرالا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ کراچی کے کن احباب سے ملاقات ہوئی، تو جو مجھے یاد ہے وہ الفاظ شاید یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیونکہ میں کراچی میں کسی کو جانتا نہیں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا لہذا کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 100 سال 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کراچی میں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن اب بتائیے کوئی ہے جو اعلیٰ حضرت کو کراچی میں جانتا نہ ہو؟ اصول تو یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جنازے میں اس کی سب سے زیادہ شہرت ہوتی ہے،
پھر لوگ بھولنا شروع ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو ہے کہ محبوب کریم کی شان اللہ نے ایسی بلند فرمائی، جو حضور کی ناموس کا محافظ بنتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اللہ اس کی شہرت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، میڈیا ان کے خلاف، سوشل میڈیا ان کے خلاف، حکومتیں ان کے خلاف، ایجنسیاں ان کے خلاف، دشمنان اسلام ان کے خلاف، اخبارات میں ان کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن اتنا انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو ساری دنیا کہنے لگی یہ سچا عاشق رسول ہے۔ 2 کروڑ سے زائد لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ کروڑ لوگ ایسے تھے کہ جو تمنا کے باوجود جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک بھرے مجمع میں تحریک لبیک کا جلسہ تھا۔ ایک علامہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں جنازے میں کتنے فیصد لوگ شریک تھے جو امیر المجاہدین سے محبت کرتے تھے؟ تو کہا میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں کہا کہ یہ بتائیے آپ مجمع میں سے کون کون جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ تو 10% بھی لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو کہا دیکھیں یہ 90% وہ ہیں جو محبت کرتے تھے، شریک نہ ہو سکے، تو آپ سوچیں صرف 10% عشاق شریک ہوئے تو 2 کروڑ افراد شریک ہو گئے۔ اگر سارے لوگ شریک ہوتے تو کیا بات ہوتی؟ اور پھر جنازے میں جو آپ کی شہرت تھی، مجھے بتائیے امیر المجاہدین کی شہرت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ یہ کمال ہے کہ امیر المجاہدین کا کوئی بھی کلپ اچانک سے وائرل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت نے آج کے حالات میں ابھی ارشاد فرمایا ہے۔ امیر المجاہدین کو یہ درجہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ میں نے اپنے استاد محترم کو دیکھا، وہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں فنا تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تمام کتابیں آپ کو ازبر تھیں، اور اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش آپ اس کے حافظ تھے، اور آپ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے جیسا کوئی حافظ، مجھ سے بڑا کوئی حافظ نہیں ہے، اور دن رات آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر فرماتے۔ یہاں تک کہ ہم جب استاد محترم کے پاس بیٹھتے، کبھی 2 دن 3 دن 4 دن، تو استاد صاحب اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر فرماتے کہ ہم حیران ہوتے کہ ایسی باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امیر المجاہدین کے الفاظ تھے، یہ تحفہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخر میں یہی عرض ہے کہ پیارے بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ماشاءاللہ جامعۃ النور والے خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے بہت سے علماء جو خدمات دے رہے ہیں، ہمارا بھی حصہ بن جائے۔ اللہ کرے جو ہماری طاقت ہے اس کے مطابق ہم بھی کچھ دین کا کام کر لیں۔ یہ صلاحیتیں، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ بس ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کے دین کی خاطر صرف ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے۔ یا اللہ ہمیں مجاہد اسلام بنا، یا اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما۔ جب ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے یا رسول اللہ میری جان آپ کے دین کے لیے حاضر ہے، یا رسول اللہ میرا مال آپ کے دین کے لیے حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کی ناموس کے لیے میرے بچے قربان ہیں۔ تو ذرا بآواز بلند مل کے نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ مفتی عبداللہ آصف عبداللہ صاحب مدثر اللہ علیہ تشریف کتاب فرما رہے تھے، اور آج کی اس ہماری محفل کے آخری مقرر حضرت قبلہ
عامر اخلاق شامی صاحب مدثر اللہ علیہ بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ. چند ہی لمحوں میں حضرت اپنا خطاب فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت کی منقبت کے چند اشعار مختصر وقت میں پیش کی جائیں گے. اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا. مل کے پڑھیں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود واکرم بارہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. 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 یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. نعرہ فیض رضا کا لگاتے رہو. ہاتھوں کو بلند کر کے فیض رضا فیض رضا. نعرہ فیض رضا کا لگاتے رہو. ان کی روح کے دلوں کو جلاتے رہو. اور کلام رضا تم سناتے رہو. فیض احمد رضا تا قیامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. بریلی میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو. بالیغی مرکز اہل سنت ہے تو. بالیغی مرکز اہل سنت ہے تو. یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. روز معاشر اگر مجھ سے پوچھے خدا. روز معاشر اگر مجھ سے پوچھے خدا. بولے آل رسول تو لایا ہے کیا. عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے.
سلامت رہے فیض رضا فیض رضا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد عامر قادری صاحب اور جناب حافظ محمد عزیر قادری صاحب، جو منقبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ پیش فرما رہے تھے. میرے محترم سامعین گرامی، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس بزم کا آخری خطاب ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں ضروری طور پر الحمدللہ جو سارا سال جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کی خدمات ہیں وہ 1 سے 2 منٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کر کے خطاب شروع کرواتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے ترجمہ کنز الایمان جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا فرمایا ہے، اس کا الحمدللہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان نے اسے ترجمہ کروا کر ایک عرصہ لگا، جس میں اس کے بعد شائع کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی. اور یہ خوشخبری بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کے بعد اب تفسیر خزائن العرفان جو کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے تفسیر قرآن، الحمدللہ پشتو زبان میں اس پر بھی کام جاری ہے اور 75% کام الحمدللہ ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد اس کا کام جب مکمل ہو جائے گا تو اسے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کام کے مکمل ہونے پر کہ جو جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہا ہے اس کو شائع کرنے کی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تیاریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی مزید خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ حفظ و ناظرہ کے مدارس الحمدللہ طلباء اور طالبات کے لیے نور مسجد کاغذی بازار اور اس سے متصل جامعۃ النور کی الحمدللہ اب طالبات کے لیے ایک عمارت جو متصل ہے نور مسجد سے خالد در کے مین چوک خلفائے راشدین چوک پر بھی الحمدللہ ایک مدرسہ طالبات کا عورتوں کے لیے موجود ہے. اور اس کے علاوہ مبارک مسجد میٹھا در کے قریب بھی الحمدللہ ایک مدرسہ موجود ہے جس میں خواتین درس نظامی عالمہ کورس اور حفظ و ناظرہ، اس کے علاوہ سلائی اور کمپیوٹر کورسز بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ کل صبح یعنی سنڈے کو صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہماری جو ہے وہ مدرسے کی عمارت میں خواتین کے لیے جلسہ تقریب تقسیم اسناد کا اہتمام کیا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قبلہ سیدی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادی انشاءاللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گی اور تقریب تقسیم اسناد کا سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسے میں ہوگا خواتین کے لیے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ جیسے سلسلہ مفت اشاعت ہے، تخصص فی الفقہ ہے، عالم کورس ہے درس نظامی کا، یہ سارا اور اصلی علوم الحمدللہ ہمارے علاقے کا یہ خاص طرہ امتیاز ہے. اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کا جو جامعۃ النور کا للبنات کا خواتین کا مدرسہ ہے اس کی مثال الحمدللہ اس وقت موجود نہیں. علاقے میں ایک دور دراز سے بھی جو ہے وہ خواتین طالبات جو ہے وہ پڑھنے کے لیے یہاں آتی ہیں اور جو ہے وہ عالمہ کورس مکمل کر کے اور اصلی علوم الحمدللہ اس سال سے ہم نے گزشتہ قریباً 8 سال جو ہے وہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا جو ہے وہ یہ سلیبس مرتب کیا تھا. اور اس سال الحمدللہ ہم نے طالبات کے لیے 6ٹھی جماعت سے بھی سلیبس کا آغاز کر دیا الحمدللہ. 6ٹھی 7ویں یعنی سیکنڈری کلاسز الحمدللہ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ الحمدللہ اس کا اہتمام خواتین کے لیے ہو چکا ہے. تو اس سے جو ہے وہ اہل علاقہ جہاں مستفیض ہو سکتے ہیں تو دور دراز کے رہنے والے بھی اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ پیغام جو ہے وہ دیگر لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ آپ سے التماس گزار ہوں کہ یہ پیغام جو ہے وہ ضرور پہنچائیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کثیر الکتب لائبریری کہ جس سے علماء کرام مفتیان کرام استفادہ کرتے ہیں نور مسجد کاغذی بازار سے متصل جامعۃ النور کی عمارت میں موجود ہے کہ جہاں جو ہے وہ یہ کثیر الکتب لائبریری ہے جس سے
جو ہے وہ جو افتاء کا کورس ہے مفتی صاحب کے زیر انتظام تدریب کا جو سلسلہ ہو رہا ہے تو وہ بھی جاری اور ساری ہے. اور الحمدللہ جیسے آپ نے اعلان سماعت فرمایا کہ درس قرآن 4 ماہ تقریباً 4-4.5 ماہ کے مدت میں صبح فجر کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے کی نشست میں ہوتا ہے. الحمدللہ 27 اکتوبر بروز بدھ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں خواتین کے لیے باپردہ مدرسے کی عمارت میں بھی شرکت کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کے ذریعے www.ishatislam.net اور .org کے ذریعے جو ہے وہ کتابچے اور بیانات وغیرہ ریلے کیے جاتے ہیں. لائیو جو ہے وہ آڈیو کی صورت میں بیانات اور محافل کے جو خاص طور پر اتوار کے دن عصر سے مغرب ختم قادریہ شریف کی محفل ہماری ہوا کرتی ہے. یہ روحانی محفل جس میں درس قرآن بھی, ختم قادریہ شریف بھی اور ذکر الہی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی, اور اس کے علاوہ جو دیگر بڑے چھوٹے دنوں پر پروگرام ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ اس سال پچھلے سالوں کی طرح صبح بہارا کا بھی پروگرام انشاءاللہ تبارک و تعالی نور مسجد کاغذی بازار میں ہوگا. اور بڑی رات کو 12 بجے دارالعلوم امجدیہ میں قصیدہ بدر شریف کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے جو قریباً 2 بجے تک جاری رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نور مسجد کاغذی بازار میں صبح 12 کا پروگرام ہوتا ہے. اس موقع پر ہم جو ہے وہ اس سال جس ہمارے ایک عظیم, میں کارکن کہوں, ہمارے تو سرپرست تھے لیکن ایک عرصے سے تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ جنہیں ہوا نور مسجد کاغذی بازار میں جو نمازیں پڑھتے لوگوں نے جنہیں دیکھا ہے, اور اس جلسے کے لیے 6 ماہ پہلے سے, یعنی آج جلسہ ختم ہوا تو بس اب ان کی تیاریاں شروع ہوتی تھیں. پرمیشن لینا ہے, رینجرز, پولیس اور اس کے علاوہ تھانے وغیرہ جتنے بھی معاملات ہوا کرتے تھے, اس میں الحمدللہ ہمیں کسی قسم کا معاملہ نہیں درپیش آتا تھا. صرف وہ سارے کے سارے معاملات تنے تنہا خود کیا کرتے تھے. جناب محمد سکندر قادری صاحب جنہیں سکندر ماما کے نام سے جو معروف ہیں, ان کا وصال ہوا ہے گزشتہ دنوں میں. تو میں اس موقع پر ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے کام لے لے, جس طرح کام لے لے. ایک عرصے تک انہوں نے نہ صرف جمعیت اشاعت اہل سنت کے لیے بلکہ دیگر تنظیموں کے لیے بھی الحمدللہ کوششیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کوششوں کو, جو اجالے انہوں نے اس وقت زمین کے اوپر جن کا اہتمام کیا ہے اور جو جاری اور ساری رہیں گے, اللہ تبارک و تعالی ان اجالوں کے صدقے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے آج کے آخری مقرر. اس کے علاوہ ایک اور نام جو میں بھولا کہ جو بھولنا نہیں چاہیے, ہمارے جامعۃ النور کی بنیاد رکھنے والے 1992 میں, اس وقت مدرسے کا نام جامعۃ النور تو نہیں تھا لیکن درس نظامی کا آغاز کرنے والے نور مسجد میں رات کے وقت میں, یعنی رات کے وقت میں اگر کسی نے درس نظامی کا آغاز کیا ہے تو وہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان برکاتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا بھی گزشتہ دنوں وصال ہوا, ہم سے جو رخصت ہوئے, تو انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ جن کے بڑے بڑے شاگرد جو ہیں وہ آج کام کر رہے ہیں, اور ان کے شاگردوں کا وصال کہ جن میں خاص طور پر سورہ عروف سے لکھے جانے والے ان کے شاگرد مفتی محمد امین قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جو شاہین ختم نبوت جن کو جو ہے وہ علماء نے فرمایا. الحمدللہ انہوں نے ختم نبوت پر جو کام کیا ہے, آج اس کی جو ہے وہ 16 جلدیں جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اس کا کام بھی جاری ہے. تو یہ ان کے شاگرد ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آج الحمدللہ ہمارے مدرسے کے محتمم حضرت علامہ مولانا مختار اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے بھی ان کی شاگردگی میں جو ہے وہ وقت گزارا ہے. اس کے علاوہ کئی شاگرد آپ کے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں, اور آپ تنے تنہا ایک پوری تنظیم تھے کہ آپ ایک وقت میں ایک شیخ الحدیث بھی ہیں تو سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں. الحمدللہ ایسے عظیم جو ہے وہ آپ کے کارنامے ہیں. اللہ ان کی قبر کو بھی رحمت و رضوان سے بھر دے. اب یہ کہ ان کی یادیں باقی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے ذریعے جو کام لیے ہیں وہ یاد آتے ہیں, اور پھر ہم اش کر اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ جو کام کر کے گئے. بہرحال یہ کہ وقت کا دامن تنگ ہے, اور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 1:30 بج چکا ہے, اور آخری خطاب جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ آپ آج یہاں آئے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ تو جاری رہے گا کہ اللہ والوں کا ذکر تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آج کی ہماری اس بزم کے آخری خطیب مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے علمی اور عرفانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. آخر میں اگر آپ تھکے نہ ہوں تو پرجوش انداز میں نعرے لگاتا ہوں اور آپ جواب دیں گے انشاءاللہ.
بلند آواز سے سبحان اللہ پہلے کہیے. ماشاءاللہ. بس اب آپ نے آخر میں جو ہے وہ جوش دکھانا ہے اپنا, اور پھر اس کے بعد تو عامر بھائی کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام ہے, وہ خود آپ کو مزید جوش میں لے آئیں گے, آپ کا خون جو ہے وہ گرما دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پرجوش انداز میں نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, فیضان امیر المجاہدین, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور وہ سبق جو جاتے ہوئے امیر المجاہدین سب کو دے کر چلے گئے, وہ نعرہ کی صورت میں کیسا نعرہ ہے اور کیسا سبق بچے بچے کو پڑھا کر چلے گئے. کیا پڑھا کے گئے آپ بتائیے, کیا پڑھا کے گئے؟ اب مل کے آپ کو اس کا اگلا مصرع, اگلا جز جو ہے وہ پورا کرنا ہے. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے, اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم نشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فقر تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد, قبل اس کی کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, وقت بھی کافی ہو چکا, بالکل چند باتیں اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا. ابھی میں بالکل یہاں ککری گراؤنڈ کے قریب پہنچا ہوں تو مجھے لاہور سے یہ میسج آیا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر محترم کی رہائی کے لیے وہاں پر موجود ہے. اور مجھے پیچھے آواز یہی آ رہی تھی اور ساتھ میں میسج میں یہ پیغام بھی تھا کہ اس وقت حسنی جیلانی سید عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی کا خطاب وہاں پر زور و شور کے ساتھ جاری ہے, کہ جس کا میٹر یہ تھا کہ اے سات سعادتوں والے اہل شام تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے. تو الحمدللہ یہ کوئی ایسا مارکہ نہیں ہے کہ یہ آج ہو گیا تو پھر کل نہیں ہوگا. حق اور باطل کی یہ جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی, اور رب کریم نے پہلی فرمایا کہ جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا, کیونکہ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی اب اگر آیتیں اٹھا کر دیکھ لے تو رب کریم نے واضح طور پر یہ سارے پیغام قرآن مجید میں ارشاد فرما دی. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جس دور میں فرعونیت تھی تو رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا, اور جس وقت میں نمرودیت آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. ابو جہل کے سامنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
اور انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے بعد کہ جب یزیدیت آئی تو مولا حسین میدان میں تھے، جس وقت میں راجہ طاہر آیا تو محمد بن قاسم سامنے کھڑے تھے، جس وقت میں سلیبی چھانے لگے تو رب کریم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا، اور جب گستاخ بڑے قبر رسول کی طرف تو رب کریم نے نور الدین زنگی کو بھیج دیا، جس وقت میں ہندو مت چھانے لگی تو سامنے سلطان محمود غزنوی تھے، اور اکبر جیسے ہندو نواز کے سامنے مجدد الفسانی تھے، راجہ راؤ کے سامنے داتا علی اجویری تھے، پرتھوی جوگی کے سامنے حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے، اور جس وقت میں معتزلہ اور رافضیت چھانے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جس وقت میں مرزائیت اور قادیانیت آنے لگی تو پیر مہر علی شاہ گولڑوی تھے، اور جس وقت میں نجدیت وہابیت کا طوفان اٹھا تو بند باندھنے کے لیے میرے رب نے امام احمد رضا خان کو بھیج دیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حق اور باطل کے یہ مارکے، یہ تو ہر دور میں چلتے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ دین کسی کا محتاج ہے نہیں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر میرا رب چاہے تو زمانے کے سب سے بڑے لشکر کو اتنے سے ابابیل کے ذریعے سے جو ہے وہ کھایا ہوا بھوسا بنا دے۔ اگر میرا رب چاہے تو نبی کے گستاخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گستاخ نمرود کو جو ہے وہ ایک مچھر سے موت دے دے۔ تو اصل میں تو یہ امتحان میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس دین کے لیے آپ نے کیا کیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ابھی بہت سی تقریریں آپ نے سنی، ہم نے سنی، اور پورا یوم رضا اور یہ مہینہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو ہے وہ شان اور ان کی مدح میں گزرا۔ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ یہ امام ہمارا اتنا بڑا محسن ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک نسلوں میں کوئی گستاخ پیدا نہ ہو، اپنی اولادوں کو اس امام کی محبت سکھا دو۔ جس کے سینے میں امام احمد رضا خان کی محبت ہوگی، اس کے لیے ضمانت ہے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ بد مذہب ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اب امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ہمارے امام نے 1000 کتابیں تحریر فرمائی ہیں، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا شخص، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کو میرے امام کی 50-100 کتابوں کے نام یاد ہوں۔ اس لیے کہ میرے امام کی کتابیں اگر میں ذکر کرنا شروع کروں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ قرآن مجید کی آیتیں یا حدیثیں پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، الفضل الموہبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، قوارع القہار فی الرد علی مجسمت الفجار، الہادی الکاف فی حکم الضعاف۔ یہ امام اہل سنت، تو جس امام کی کتابوں کی فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ ہے تو اس کتاب کے اندر فصاحت و بلاغت کا سمندر کیسا ہوگا۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، چونکہ میرا خطاب عوام سے ہے اور جن کی دستار بندی تھی وہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے، ورنہ میں نے مزاج یہ بنایا تھا کہ اپنے فارغ التحصیل طلبہ کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن اب میں اپنی عوام سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور امام اہل سنت کے حوالے سے محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ نے سنا کہ انہوں نے 1000 کتابیں تحریر فرمائی، انہوں نے جو ہے اتنے فتوے دیے، انہوں نے جو ہے یہ کام کیا۔ قبل مجھ سے مفتی آصف عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ امام اہل سنت نے صرف 1-2 فتنے نہیں، اس زمانے میں جہاں میں صرف پاکستان کی بات نہیں، ہندوستان کی بات نہیں، صرف بر اعظم ایشیا کی بات نہیں، پوری دنیا میں جہاں پر جو بھی اسلام کے خلاف فتنہ ہوتا تھا احمد رضا کی تلوار اس کے سامنے ہوتی تھی۔ یہ کمال ہے فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا۔ آج دنیا سکڑ کر کتنی چھوٹی سی ہو گئی ہے، واٹس اپ ہمارے پاس، فیس بک ہمارے پاس، انسٹاگرام ہمارے پاس، موبائل ہمارے پاس، فون ہمارے پاس، اور جو سہولت ہے پوسٹ کی وہ سہولت ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ صبح یہاں پر تو شام کو اسلام آباد میں۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود شاید ہماری بہت سے علماء اکرام سے ملاقاتیں ہو سکتا ہے کہ سال کے سال اسی جلسے کے اندر ہوتی ہوں کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے، ایک علاقے میں رہتے ہوئے 4 ائمہ اور 4 علماء کی شاید آپس میں ملاقات نہ ہو اس ٹیکنالوجی کے دور میں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ کرامت امام احمد رضا خان ہی کی تھی کہ بریلی شریف کی چٹائی پر بیٹھتا تھا لیکن اس مرد قلندر کو پوری دنیا کی خبر ہوتی تھی، پوری دنیا کے علماء اکرام سے محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ رابطہ رہتا تھا۔ اور ایک بات صرف یہاں پر اتنی ہے
کہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو بدلنے کے لیے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کی عبارتوں کو، ان کے مقصد کو. آج آپ سے کوئی پوچھے، ابھی میں اپنی مسجد فاروق اعظم میں تھا اور بڑا شاندار وہاں پر جو ہے کارکنوں نے جو ہے وہ شمع رسالت کے پروانوں نے، عاشقان مصطفیٰ نے جو ہے وہ چراغا کیا. تو میں اس چراغے کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے یہ کہنے لگا کہ اس امام کی قبر پہ کروڑا کروڑ سلام، اور وہاں پر رحمتوں کی پھول اور پھولوں کی بارش ہو کہ جس امام نے ہم کو یہ سکھایا ہے. اس لیے کہ لوگ مشہور ہوتے ہیں نا کہ جناب یہ کون تھے، کہنے لگے جناب یہ دھائیں دھوس میں بڑے مشہور تھے، مار دھاڑ میں. کہنا یہ صاحب جو ہے یہ صحابہ، لیکن یہ صرف صحابہ والے تھے. کہنا یہ کون صاحب ہیں، کہنا یہ صرف امام حسین والے ہیں. تو یہ اپنی اپنی سب نے جو ہے وہ ایک نشانیاں بنا لی، اس کی یہ نشانی بنی، اس کی وہ نشانی بنی. سینہ تان کر یہ کہنا سنیوں ہمارے امام کی پہچان پوری دنیا میں ہے تو وہ عشق رسول ہے. اس لیے کہ بغیر عشق رسول کے نہ صحابہ اکرام ملیں گے نہ اہل بیت ملیں گے، کیونکہ جس کے پاس عشق رسول نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی، اور جس کے پاس رسول نہیں اس کے پاس نہ صحابہ ہے نہ اس کے پاس اہل بیت ہے. جس کے پاس رسول ہے اسی کے پاس صحابہ، اسی کے پاس اہل بیت، اور اسی کے پاس خدا ہے جس کے پاس مصطفیٰ ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آج یہ جو چراغے ہیں نا، یہ چراغے میرے امام کی برکت ہے، یہ محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی برکت ہے. 12 ربیع الاول ہے، ملک شام کے بہت بڑے عالم خطیب وہ تشریف لائے، اور یہی آپ کے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے ان کو میں نے جو ہے وہ گاڑی میں لے کر میں چل رہا تھا، تو وہ اپنے موبائل سے وہ ان جلوس اور ان تمام چیزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اپنے موبائل میں اس کو کور کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے آج تک 12ویں شریف پر ایسا عظمت کا یہ جلوس میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس لیے کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص شہر کراچی میں جس انداز میں میلاد مصطفیٰ ہوتا، اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئے اپنے ملک شام دمشق میں، اور وہاں پر صحافیوں نے ان سے یہ پوچھا، وہ بہت بڑی شخصیت سرکاری ہے، تو جب ان سے وہاں پر صحافیوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان گئے تو پاکستان میں آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے پاکستان میں عشق رسول دیکھا ہے. ہم اہل شام پیدائش سے لے کر موت تک ہماری یہاں خوشی یا غم ہو تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد مناتے، میت بھی ہو تو میلاد شریف، شادی بھی ہو تو میلاد شریف، اور ہمارے یہاں تو ہر جگہ ہر مقام پر میلاد ہی میلاد ہوتا. سنیوں یہ ذہن میں رکھنا، تمہارا اور تمہارے امام کا ہی عقیدہ پوری دنیا میں ہے. اب جب یہ دنیا چھوٹی سی ہو کر موبائل میں آ گئی نا تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اگر عربی میں لکھے تو عرب سامنے آ جائے گا. آپ لکھے مولد فی الشام، مولد فی العراق، مولد فی بحرین، مولد فی الجزائر، مولد فی مصر، آپ اس طرح سے لکھتے رہیں. اور انگریزی میں بھی لکھے تو وہ بھی سامنے آپ کے آئے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے جلوس کراچی میں نکلے ہیں تو کتنے جلوس قاہرہ میں بھی نکلے، سوڈان میں نکلے. استقبال ربیع الاول اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پورا عرب بھی اس کے لیے تیار ہے. یہ آپ کا عقیدہ و نظریہ پوری دنیا میں ہے. تو وہاں پر کسی نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان میں عشق رسول دیکھا؟ کہنا کیا دیکھا؟ کہنا جیسا میلاد شریف میں نے پاکستان میں دیکھا، جیسا چراغا میں نے پاکستان میں دیکھا، جیسی جھنڈیاں میں نے پاکستان میں دیکھی، جیسے جلوس میں نے پاکستان میں دیکھے، جیسے شمع رسالت کے پروانے اپنے نبی کے نام پر نیازیں بانٹ رہے تھے اور لوگوں کو کھلا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر جو مسکراہٹیں تھی اور وہ سر جھکا کر اپنے نبی کی نعتیں پڑھتے ہوئے جھومتے ہوئے جو وہ سڑکوں پر جا رہے تھے، میں نے ایسے عشق رسول اور میلاد مصطفیٰ کی مثال نہیں دیکھی ہے. اور سنو، ان کراچی والوں کو، پاکستان والوں کو یہ عشق رسول ان کے امام احمد رضا خان نے دیا ہے. یا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا کمال ہے. اور عشق رسول ہو یا سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت ہو کہ پاک و ہند کے اندر کروڑوں کا قادریوں کا یہ جو لشکر ہے، اس کا سہرا بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سر جاتا کہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ ساری محبتیں عطا فرمائی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ صحابہ اور اہل بیت کو جو لے کر چلا اس کا بیڑا پار ہے. تو محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کہ ان کے بہت سے ایسے کمالات. اب میں نے کہا کہ چونکہ بات ہو رہی عوامی، اس لیے میں عوامی گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں.
आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हमें पता है कि उन्होंने 1000 किताबें लिखी, इतने फतवे दिए, इतने ये तमाम बातिल नजरियात का उन्होंने डटकर मुकाबला किया, इश्क रसूल को लोगों को खोल कर उन्होंने पिला दिया, ये सारे काम किए हैं। लेकिन मुझे अपने इमाम से कुछ ऐसी चीजें कि जिनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, और वो क्या है, मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार सुनो, मैं तुमको तुम्हारे इमाम का किरदार बता रहा हूं। वो तो अलग बात है कि फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु को मंसूब कर दिया जाता, कोई चरस पिए कि ना बरेलवी है, कोई नशा करे कि ना बरेलवी है, मज़ार पर खड़ा हुआ है मलंग, उसको पता नहीं है कि वो कलाम क्या हो रहा है, उसने चरस के लगाए हुए 2 दम और खड़ा हुआ है मलंग, उसके होंठों पर लाली, कान में बाली, ज़बां पे गाली, ढोल की थाप पे वो नाच रहा है, कह रहे ये कौन, कह रहे ये बरेलवी। तो इस तरह के लोगों को जो है वो बरेलवियत की जाने मंसूब कर दिया जाता है, ये बरेलवी, ये बरेलवी, ये बरेलवी। मैंने कसम खुदा की तअस्सुब की ऐनक उतार कर अगर फाजिल बरेलवी की सिर्फ अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया का एक सफा पढ़ ले, कसम खुदा की इस इमाम के दर का दीवाना हो जाएगा। मुसीबत तो ये हुई कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो तारुफ हमने कौम के सामने पेश करना था, वो तारुफ हम पेश नहीं कर सके। मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब है, अरबी में है, अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, अक़ली सलात व तस्लीम के इल्म गैब के हवाले से ये किताब आपने तहरीर फरमाई उस वक्त के जब मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु सरजमीन मक्का पढ़ते और बुखार की शिद्दत थी, बीमारी और अलालत में, और भेजने वालों ने ये समझा कि इमाम अहमद रजा जो किताबें लिखते हैं, इनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी, इनके पास लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये किताबों से देख देख कर उन लोगों के जरिए से ये लिखवाते हैं। अभी तो ये तना, चलो अब इनका इम्तिहान लेते हैं। मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में सवालात पेश हुए। अब सुने वो सवालात क्या, कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म होता है तो कैसे और कितना, और वो कैसे हो सकता है, इस हवाले से। और सवाल भी उस इमाम से किया जा रहा था जो नबी के इश्क में फना हो गया था, जो कहता है ना करूं तेरे नाम पे जां फिदा। तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ये मेरा शेर नहीं है, मेरे दिल की सदा है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, अगर होते तो करोड़ों जहां भी फिदा। हमने तो इमाम अहले सुन्नत की शायरी को सिर्फ इतना समझा ना कि फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जो है वो नाते तहरीर फरमाई। इमाम अहमद रजा के एक एक शेर में जिंदगी, एक एक शेर में रूहानियत, एक एक शेर में ईमान है। सिर्फ एक शेर आप ले ले तो उसको कितनी जो है वो उरूज है। इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना। इमाम अहले सुन्नत के ये एक शेर, बोलो इसमें ईमान है कि नहीं? सिर्फ एक शेर, जब बाबा खादिम हुसैन रज़वी ने इसको पढ़ना शुरू किया और लोगों को बताया कि इस शेर में ईमान है, ईमान, तो मेरे इमाम का एक शेर आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इन्हें जाना, इन्हें माना। तो मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में जब सवालात आए ना, तो वो तो खुद फना है अक़ली सलात व तस्लीम के इश्क में, और फना होने का आलम भी यह है कि अक़ली सलात व तस्लीम की बारगाह में जब पहुंचे ना इमाम अहले सुन्नत, खुद सोचे कि हम जब जाते हैं हज पर तो हमें 8 या 9 दिन मिलते हैं अक़ली सलात व तस्लीम के दरबार शरीफ के। तो आप खुद सोचे कि जब फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु की हाजिरी हुई होगी अक़ली सलात व तस्लीम की बारगाह में, तो उस वक्त उस आशिक का क्या हाल होगा। अक़ली सलात व तस्लीम की बारगाह में पहुंचे तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और जिस वक्त में बॉम्बे पर मेरे इमाम क्या वो कश्ती वहां पर जब पहुंची और इमाम जो है वो पोर्ट पर जब तशरीफ लाए और लोग फूलों के हार लेकर के, जमाने का इतना बड़ा फकीह और मुहद्दिस आ रहा, इसके गले में फूलों के हार डाले जाएं, तो बरजस्ता फरमाया फूल क्या देखो मेरी आंखों में दश्ते तैबा के हार फिरते हैं। वो इमाम जो के फना हो अक़ली सलात व तस्लीम के इश्क में, फरमाते हैं कि अक़ली सलात व तस्लीम के दरबार में कि जिस वक्त मेरी हाजिरी है तो मैंने सरकार की बारगाह में दरख्वास्त पेश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दर का ये अदना गुलाम जो है वो आपकी बारगाह में ये दरख्वास्त करता है कि उसे दीदार नसीब हो, उसे दीदार नसीब हो, उसे दीदार नसीब हो। और जिस वक्त में दीदार नसीब ना हुआ तो फरमाया अहमद रजा
یہ سرکار کی بارگاہ میں آپ نے اتنی بڑی جو دعا کر دی، پھر خود فرماتے ہیں کہ آہا کیا وہ دماغ لے کر چلے کہ اتنی بڑی بات کر دی، تم نے ایسا کیا کمال کر دیا؟ یہ عاجزی میرے امام کی دیکھیں کہ تم نے ایسا کیا کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہو کہ دیدار کی جو ہے وہ تمنا ہے، سرکار آپ کے دیدار کی تمنا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب امام نے یہ فرمایا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اس وقت میرے امام کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ تو فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ قلم سنبھالا اور اس بیماری اور علالت میں، کون سی بیماری کون سی علالت، بات ہو رہی ہے ناموس رسالت کی، میں تو آج دیکھتا ہوں جب اس رضا کے رضوی کو جس کے اندر اتنی قوت تھی تو میرے رضا کا عالم کیا ہوگا۔ اس رضا کے کچھار کا ایک شعر صرف آیا تھا تو پوری دنیا کو ہلا کر چلا گیا، تو میرے رضا کا عالم کیا ہوگا۔ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے قلم سنبھالا اور جس وقت میں تحریر آپ کی شروع ہوئی تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اور ان کے قلم سے، اس زمانے میں قلم بھی یہ والے نہیں ہوتے تھے، دوات اور سیاہی والے قلم ہوتے تھے جن کی نوکیں چھیل چھیل کے اور دوات لگا لگا کر لکھا جاتا تھا۔ تو محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا یہ کمال کہ جو کام شاید سالوں کے اندر نہ ہو سکے، نہ کیا ہے آج تک کسی نے، 7.5 گھنٹے میں میرے امام نے عربی میں پوری کتاب تحریر کر کے رکھ دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بتائیے کہ حضور یہ 7.5 گھنٹے کے اندر اتنی ضخیم کتاب عربی زبان میں تحریر کر دینا وہ کیسے؟ کہنے جس وقت میں وہ سوالات میری بارگاہ میں پہنچے، میرے پاس آئے، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے وضو کیا اور کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے آ کر آنکھ بند کر کے میں کھڑا ہو گیا، اور میری آنکھ ادھر بند ہوتی ہے ادھر جلوہ مصطفیٰ نصیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائیں جانب ہیں، اور سیدی و سندی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بائی جانب، اور آقا علیہ السلام فرما رہے احمد رضا اب قلم سنبھال اور لکھتا چلا جا، حضور فرماتے چلے گئے احمد رضا لکھتا چلا گیا۔ تو جس کا یہ عالم ہو کہ اس انداز میں، اچھا اب لیجئے جناب، محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے عربی میں یہ کتاب تحریر فرمائی، علماء کرام یہاں پر ابھی موجود، اور اس سے مجلس کے روح روا حضرت علامہ مولانا مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب قبلہ دامن برکاتہ العالیہ کے جن کا سجا ہوا یہ گلدستہ، اور اسی طرح سے میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا عرفان ضیائی صاحب، حضرت علامہ مولانا مختار اشرفی صاحب، کہ یہ ہمارے وہ علماء کرام کے جنہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہوا ہے۔ آج میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، یہ میری درخواست ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، یا آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو دستار باندھی عالم ہے، عربی زبان سے اس کی شناسائی پوری طرح سے ہونی چاہیے۔ عربی زبان سے قرآن عربی، حدیث عربی، فقہ عربی، نبی عربی، قبر عربی، جنت عربی، تو عربی زبان سے شناسائی ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عالم کے اگر اس کے سامنے وہ اگر عربی ہے تو وہ عربی میں گفتگو کر سکے، عربی تحریر کر سکے، عربی پڑھ سکے، عربی بول سکے، اس لیے کہ ہماری عربی بہت اہم ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کو عربی نہیں آتی تھی، میرے امام نے جب عربی میں قلم سنبھالا ہے نا تو آج تک، میں ابھی کی بات کرتا ہوں، عراق ہو، شام ہو، مصر ہو، اور دنیا کے دیگر ممالک میں کہ جہاں پر میرے امام کی کتابیں پڑھی گئیں، تو آج بھی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت، کیا کوئی فصیح و بلیغ عربی لکھے گا جو کلام اور جو کمال میرے امام احمد رضا کا ہے، عربی بولنے میں ہو، عربی لکھنے میں ہو۔ میں نے اپنے پیر و مرشد خانوادہ اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ میرے مرشد کریم کہ جس وقت میں شام کے علماء کرام سے عربی میں گفتگو فرماتے تو وہ بھی ایسے دیکھ رہے ہوتے کہ فصاحت و بلاغت کا عالم اور یہ سمندر کس طرح سے آپ کی زبان پر جاری تھا۔ تو جس امام کے پڑ پوتے کے یہ شان ہے تو ان کے پردادا کا عالم کیا ہوگا۔ تو فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کہ عربی میں اور اس خاندان میں یہ سارے علوم جو ہے اور اس کی مہارت جو ہے وہ موجود رہی۔ اب لیجئے جناب، امام اہل سنت نے دولت المکیہ تحریر فرما دی، اس زمانے کے جتنے بھی علماء اہل سنت تھے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، اور وہاں پر جتنے بھی حاسدین تھے ان کے سینے اور کلیجے جلنے لگے۔ بات تو یہاں پر مکمل ہو گئی، لیکن اس کتاب پر پھر علماء کرام نے تقاریض لکھی، تو ان تقاریض کے اندر ایک نام آیا سیدنا جعفر منصور القطانی رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق موروکو سے، مراکش، آل قطانی، اور آل قطانی کا یہ کہنا ہے
کہ اس وقت دور حاضر میں اس زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سب سے قریب ترین نسب اگر ہے تو آل کتانی کا ہے. یہ آل کتانی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے قریب ترین نسب ہمارا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں. سیدنا جعفر منصور الکتانی نے امام اہل سنت کی دولت المکیہ پر تقریر تحریر فرمائی. اب لیجیے جناب، کراچی سے ہمارے ایک ادارے نے دعوت نامہ بھیجا مفتی دمشق کو. توجہ کریں، مفتی دمشق کو دعوت نامہ بھیجا. ڈاکٹر عبد الفتاح البزم وہاں کے مفتی ہیں اور حنفی ہیں، ان کو دعوت آئی. ان کے کان میں کسی نے وسوسہ ڈالا ہوا تھا کہ محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی کے علم کو خدا کے علم سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں. معاذ اللہ. وہ عرب کے اندر ایک کتاب جو ہے نا وہ تحریر کی گئی البریلویہ کے نام سے، اور سارا اس کے اندر جھوٹی جھوٹ لکھا ہوا ہے. وہ جو پرانی عادت ہے، سمجھ ماری آپ کے، وہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے چلے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، نعت خوانی نہیں ہونے دیں گے. آج اپنے نعت خواں خود پیدا کر دیے. اچھا نعت خواں لے کر آئے، قوم سمجھی کہ یہ شاید کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت پڑھے گا، تو وہ آ کر کہنے لگا سب مل کر دعا کرے اللہ توفیق دے میری شادی ہو جائے. سمجھ ماری آپ کے. ارے یہ نعت خواں بھی کس کو بنا کر لائے ہیں؟ اس لیے کہ نعت دل سے پڑھی جاتی ہے، ورنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی آکے نعت پڑھتا تھا. لیکن جس وقت میں وہ کہتا تھا نا ان کا چہرہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے، کتنا نورانی چہرہ، میرے رب نے قرآن کی آیتیں اتار دی. اذا جاءک المنافقون، یہ نہیں کہا نعت خواں ہیں، میرے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں منافق آئے. تو ایسا نہیں ہے، قرآن مجید نے ہر سازش سے ہم کو پہلی خبردار کیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک زمانہ گزر گیا، تفسیر پر کتابیں لکھتی، حدیث پر کتابیں، شروحات لکھتی، فقہ کی کتابیں لکھتی، اور کراچی کے مکتبے بھر دیے. کراچی سے لے کر ہم نے دمشق بیروت تک کے ہم نے مکتبے بھر دیے. ہر جگہ پر ہمارے مصنفین کی کتابیں ہیں، اور تم نے اتنی کتابیں لکھی ہے، لیکن آج بھی اگر تمہیں درود و سلام چاہیے تو اس کے لیے تمہیں احمد رضا خان کی چوکھٹ پہ آنا پڑتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ابھی ربیع النور شریف آ رہا ہے نا، تو آپ کو بہت سارے پوسٹروں کے اندر لکھا ہوا نظر آئے گا. سمجھ ماری آپ کے نہیں ہے تو احمد جناح روڈ پر دیکھیے گا بہت سارے ایسے نام جن کا ہے جماعت غیر اسلامی. جماعت، کسی نے پوچھا تھا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ فتویٰ لکھا گیا تھا، اور آپ کے جو سامنے فتویٰ لکھنے والے عالم تھے ان سے کسی نے سوال کیا جماعت اسلامی کو کھال دینا جائز ہے؟ تو آپ نے مسئلہ پوچھا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سے کہ جماعت اسلامی کو کھال دینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلامی کو کھال نہیں دو گے تو کیا غیر اسلامی کو دو گے؟ کہنے حضور کون سی وہ جو جماعت ہے؟ فرمایا وہ جماعت اسلامی کب سے ہو گئی، وہ غیر اسلامی ہے. سمجھ ماری آپ کے. تو یہ ہمارے اکابرین اس انداز میں گفتگو کرنے والے اور نظریات کی اس طرح سے وضاحت کرنے والے حضرات، اب لیجئے جناب، ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی یہ عقیدہ کہ وہ نبی کے علم کو خدا کے علم سے بڑھا دیتے. جس وقت میں یہ دعوت نامہ پہنچا تو ان کو بے چینی ہوئی کہ یہ وہ بریلویوں کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے، وہ بریلویوں نے دعوت نامہ بھیجا ہے. اور ٹھیک ہے، فقیر پہنچا وہاں پہ، جبکہ وہ جس ادارے کے پرنسپل تھے، فقیر اس ادارے کے اندر پہلی جماعت کا طالب علم تھا، پیر و مرشد کا فیض ہے. میں نے کہا میں اپنے امام کے حوالے سے آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہنا تم امام احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ میں نے ہمارے امام کو کون نہیں جانتا. کہنے لگے آپ کے امام احمد رضا خان کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا اس دور میں فقہ حنفی پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر خدمت کی ہے تو احمد رضا خان نے کی ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کی ہے. کہنے ان کا وہ نبی کے علم کو خدا سے بڑھا دیتے تھے. میں نے کون سی کتاب میں لکھا؟ کہنے البریلویہ میں احسان الہی ظہیر کی. وہ انہوں نے ہر جگہ پر پہنچائی ہوئی، جھوٹ کا پلندہ سارا باندھ کے رکھا ہوا، سارا جھوٹ کا پلندہ. تو میں نے کہا اچھا یہ کتاب کے حوالے آپ کے سامنے کہنے، یہ دیکھو کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ فلاں کتاب کے اندر دولت المکیہ سامنے رکھی، میں نے اس کو پڑھا. انہی کتابوں کے حوالے دیے نا، پڑھے اس کو. اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کے حوالے سے تفصیل لکھی ہے. اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی. نبی کو رب نے عطا کیا، خدا کو کسی نے عطا نہیں کیا. وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے. نبی کا علم تدریجی، جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا گیا نبی کا علم بڑھتا گیا، اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو نبی کا علم بھی مکمل ہو گیا. ہے کسی کے اندر جرت تو یہ دکھا دے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد بھی حضور کو فلاں چیز کی خبر نہیں ہے، فلاں چیز کا علم نہیں تھا. وہ سامنے جب امام اہل سنت کے علم غیب سے متعلق عقیدہ پڑھتا، کتاب ایسے بن کر کے کہتا کہ اس عقیدے میں کون سی ایسی بات ہے 1400 سال سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ.
سمجھ آ رہی آپ کے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت، سننے والی آواز جا رہی ہوگی اور سننے والے سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ کراچی کے بہت سارے چیمپئن وہ ٹی وی پر آتے نا بڑے بڑے دانت نکال کے، او بڑا مفتی ہے یہ، میں نے کہا اس مفتی کو میں جانتا ہوں، شیخ عبد الرزاق حلبی کے ساتھ ایسے کھڑے ہو کر، جی ایسے کھڑے ہو کر وہ لوگ پڑھتے ہیں نا محفل کے اختتام پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، یہ اہل شام کا طریقہ ہے۔ وہ آخر میں ہم جس طرح پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، یا پھر یہ وہ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ آپ یقین کریں اس وقت میں کوئی بھی اپنے عقیدے کا پرچار نہیں کرتا۔ پاکستان میں سینہ تان کر کہتے ہیں میں نے تو کبھی میلاد منایا نہیں، میں نے کہا دمشق میں بول کے دکھانا، ملک شام میں بول کر دکھانا، وہ عراق میں غوث پاک کی جالی پکڑ کر بیٹھے وہ بولنا وہاں پر یہ جالی پکڑ کر بیٹھنا شرک ہے۔ پتہ یہ چلا ابھی ربیع النور شریف 12 تاریخ آئے گی نا تو میڈیا والے چینل پر ایسے لوگوں کو بھی لائن پر لیتے ہیں، جی آج کے بارے میں مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ 12 ربیع الاول ہے، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کے دن میں جو ہے وہ کفر کی تاریکی چھٹی تھی اور اسلام کا اجالا پھیلا تھا۔ میں نے کہا تیرے باپ دادا نے جو عقیدہ لکھا اس کو بیان کرنا، کنہیا کا جنم دن ہے، لکھنا کرسمس کی طرح ہے، لکھنا بدعت ہے، بولنا ہمارے یہاں ناجائز اور حرام ہے، ہم نے کبھی زندگی میں میلاد منایا نہیں، اور ٹیلی ویژن پر آ کر کیوں بولنا؟ پتہ یہ چلا کہ اس ملک میں اگر جینا ہے تو بولی احمد رضا خان کی بولنی پڑے گی۔ یہ ہے محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے اس انداز میں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے جو یہ کام کیا اور عربی میں جو یہ تحریرات امام اہل سنت کی ساری پہنچی ہیں، جس وقت میں عرب علماء نے امام اہل سنت کی تحریرات دیکھی ہے نا تو وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر اگر میں تھوڑی سی شرح کر لوں یا اس کتاب پر میں حاشیہ لگا کر اگر یہ کتاب چھپ جائے اس امام کی تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہم بھی اس امام کی صف میں اور ان کے خدمت گزاروں میں اور ان کے شاگردوں میں ہمارا بھی شمولیت ہماری بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے بہت سے کام عرب کے اندر ہوئے۔ الفضل الموہبی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ ملک شام سے شائع ہوئی۔ قوارع القہر فی الرد علی مجسمۃ الفجار، یہ دمشق سے شائع ہوئی۔ الہادی القاف فی حکم الدعاء، یہ دمشق سے شائع ہوئی۔ تمہارے امام کی کتابیں۔ تو محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کو تو ہم نے سمجھا نہیں۔ ایک بات یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ نا ٹھیک ہے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس میں جاؤں گا اور میں وہاں پر خطاب بھی کروں گا، سنیں توجہ سے، میں خطاب بھی کروں گا، مجھے خطاب کے لیے کچھ مواد تو دو۔ امام احمد رضا خان کی کانفرنس میں تقریر کرنی ہے، میرے پاس کوئی مواد تو ہونا چاہیے۔ جد الممتار کی اس ٹائم 3 جلدیں تھی جو اصل ہیں، بعد میں جب اس کی شرح اور وہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہے تو غالباً وہ 9 جلدوں پر چلی گئی، اصل جو ہے وہ 3 جلدوں پر ہے، جد الممتار۔ اور جد الممتار سامنے رکھی، کہنے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہی ہے کہ جس پر کام کیا جا رہا ہے، آپ کی زیر نگرانی فتاوی شامی، رد المختار، یہ رد المختار پر میرے امام کا حاشیہ ہے، جد المختار۔ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ در مختار رہا متن، شرح ہوئی تو رد المختار، اور رد المختار کے بعد علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں حاجت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اس کے جو ہے وہ شرح کی جائے، یہ تمہارے امام کا کمال ہے کہ اس پر بھی میرے امام نے اپنی شرح پیش کر دی۔ اور اس کے بعد اسی سے انہوں نے تیاری کی اور شہر کراچی میں 2.25 گھنٹے محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر تقریر کی۔ اب لیجئے جناب، جب واپس پہنچے نا تو وہ تو سرکاری مفتی ہے، میڈیا تو آتا ہے ان کے پاس۔ اب پاکستان گئے تھے، کہنے جی کہنے کیا دیکھا؟ کہنے پاکستان میں اہل سنت کہلانے والے 2 طبقے۔ ابھی مفتی صاحب تقریر میں بتا رہے تھے نا کہ اہل سنت کی تعریف اعلیٰ حضرت نے کیا کی۔ اور سنو اب مزے کی بات، ہم کریں تو دوسری بات ہوگی، عرب کا مفتی کرے تو وہ یہ کہتا، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ یہ کہتا۔ اہل سنت کہلانے والے پاکستان میں 2 طبقے، ایک دیوبندی ہے ایک بریلوی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا؟ کہ دیوبندیہ تمیل الی الوہابیہ والبریلویہ تمیل الی الصوفیہ، کہا کہ دیوبندی مائل ہیں وہابیت کی طرف اور بریلوی مائل ہیں صوفیہ کی طرف۔ اب سمجھ میں آ گئی، ان کے یہ جو لفظ ہے نا یہ تاریخی الفاظ ہو گئے کہ یہ زندگی بھر قوم کو یاد رہیں گے کہ انہوں نے ہماری تعریف کر دی۔ عرب کے اندر جب آپ آئیں گے نا تو آپ کو صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ مزار پہ جاتے ہیں، آپ میلاد مناتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے حلقہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو وہ لوگ صوفیہ کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ سنو اپنے امام کی ایک اور خوبی، محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے کبھی انگریزوں سے بھیک نہیں لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انگریزوں سے نہیں، کسی سے نہیں لی۔ میرے امام نے کسی سے کوئی یہ
دکھا نہیں سکتا کہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے آستانے میں کسی کی طرف سے 1 روپیہ بھی آیا. سمجھ باری آپ کے؟ ورنہ مکالمت الصدرین میں تم نے خود لکھا ہے کہ 600 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب 4 روپے میں بکری ملتی تھی. ابھی تو 40,000 کی ہے. جب 4 روپے کی بکری ہوتی تھی اس ٹائم پہ 600 روپے مولوی صاحب کو ملتے تھے. قرآن کی تباعت کے لیے نہیں, حدیث کی چھپائی کے لیے نہیں, مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کی آبادی کے لیے نہیں, اور دین کے راستے کو بند کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے 600 روپے لیتے تھے. یہ خود کتابوں کے اندر لکھا ہے اور ہمارے سامنے وہ سارے حوالے موجود ہیں. محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی انگریزوں سے بھیک نہیں لی. کہنے لگے گاندھی آ رہا, گاندھی آ رہا, گاندھی آ رہا. سارے گاندھی کے آندھی میں بہ رہے ہیں. وہ گاندھی کم وقت اوپر سے بھی ننگا نیچے سے بھی ننگا, اتنا سا کچھا پہن کے گھومتا تھا. وہ اس کو ممبروں پہ بیٹھاتے تھے. میں نے سین کیا ہوگا, اور سامنے سارے بیٹھتے. امن کا پیمبر ہے یہ, امن کا پیمبر ہے یہ. جی جی اس کو یہ لقب دیا جاتا تھا گاندھی کو. نہیں ہے تو عمر رسیدہ حضرات سے پوچھ لو کہ پیچھے جن کا تعلق ہندوستان اور تحریک پاکستان سے رہا, اس وقت میں محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا کہ حضور آپ تو گئے نہیں, گاندھی اب خود آ رہا ہے, گاندھی خود آ رہا ہے. فرمایا کہ دین کے لیے تو آ نہیں سکتا, کم وقت ہندو ہے. اور باقی رہا دنیا کی بات, تو مجھ سے دنیا لینے کیا آئے گا. احمد رضا نے خود اپنی دنیا ترک کر دی ہے. وہ جس مقام پر ہے اس کو وہیں پر روک دیا جائے. احمد رضا خان کے آستانے کی چٹائی اس کی نجاست سے پلید نہیں ہو سکتی. یہ ہے میرے امام کا کردار, جس انداز میں امام رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں سنیو, ہمارا نعت خان جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا, کہنا ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, کہنا سیزن شروع ہو گیا. میں نے معاذ اللہ یہ سیزن کیا ہوتا ہے. جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا رم جھم رم جھم رم جھم, وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. کہنا جب تک سب کی پاکٹ خالی نہیں ہوگی میں اس سے آگے جاؤں گا ہی نہیں. اور رم جھم پہ رکا ہوا, وہاں پہ رم جھم پبلک کر رہی ہے. اب لیجیے جناب, محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے یہ کلام لکھا ہے نا, پوچھو نا امام اہل سنت نے اس کلام کو لکھنے کے کتنے پیسے لیے. اور سمجھو میں تم کو تمہارے امام کی بات بتا رہا ہوں, شعور دے رہا ہوں, شعور سمجھو. تمہارے امام نے کتنے پیسے لیے ہیں. حضرت وہ محفل کے لیے ٹائم مل جائے گا, میرے سیکرٹری سے بات کر لو. میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیکرٹری رکھا تھا. سمجھ باری آپ کے, صرف میں سمجھانے کے لیے اشارہ آپ کو دے رہا ہوں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ محدث بریلوی رضی اللہ عنہ, آپ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ فلاں شاعر 2 زبانوں پر شاعری کرتا. آپ نے فرمایا لکھو, لم یاتی نظیر کفی نظری مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. اس نے 2 زبان میں لکھا ہے, میرے امام نے 4 زبان میں لکھوا دی. اور لکھوانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ لاؤ $1000. میرا امام اسی نعت کے مقطع میں اپنے دل کا ذوق لکھواتا, بس خامائے خام نواہ رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. میں کسی کے کہنے وہنے پہ لکھتا نہیں ہوں. احمد رضا کو تو اس کا نبی جو حکم کرتا ہے احمد رضا کو. یہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب لیجئے جناب, آپ کو آپ کے امام کا کردار پتا چلا. ایک اور کردار میں بتا رہا ہوں. میرے امام کا ایک اور اعلیٰ کردار یہ ہے کہ کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. دونوں ہاتھوں میں لڈو کی سیاست آپ سمجھتے ہیں, یہ بھی خوش وہ بھی خوش. محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں. اس لیے کہ بندے کو جب پوسٹ اونچی مل جاتی ہے اور جس کے نام کے ڈنکے دنیا میں بجنے لگتے ہیں, جس مقام پر بھی اس کی کتاب اس کا فتویٰ پہنچے تو آواز دی جاتی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آگے ہو سکتے بٹھاتی ہے اس امام. جب آدمی بڑی پوسٹ پر آ جاتا ہے نا, یقین کرے تو اس کو کبھی ادھر جھکنا پڑتا, کبھی ادھر جھکنا پڑتا, کبھی اس سے ملنا پڑتا, کبھی اس سے ملنا پڑتا. یہ محدث بریلوی رضی اللہ عنہ تمہارے امام کا کردار ہے کہ کربلا کی وادی میں امام حسین نے یہ نظریہ قائم کیا تھا, اور حسینی نظریہ کا اگر سچا کوئی عاشق ہے تو وہ احمد رضا خان ہے. کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دیا. یہ ہے میرے امام کا کردار. 3 باتیں ہو گئی اور چوتھی بات, اور یہی بات کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں. محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ فقہ کی کتابوں کے حافظ, حدیثوں کی کتابوں کے حافظ, اصول اور دیگر کتابوں کے حافظ, منطق فلسفہ کون سی ایسی کتاب نہیں جو آپ کو حفظ نہ ہو. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس امام کو یہ ساری کتابیں حفظ ہے تو یقیناً اس کو سب سے پہلی کتاب قرآن بھی حفظ ہوگی, قرآن بھی یاد ہوگا. اور آپ نے تو ابھی تک حفظ نہیں کیا ہے. کیا لوگوں کو منع کر دوں کہ آج کے بعد آپ کے نام کے ساتھ حافظ نہ لکھیں؟ میں نے کہا ہے کسی کے اندر اتنی جرات جعلی فراڈی پیر کو کہہ دے وہ پیر صاحب تم نے قرآن غلط پڑھا ہے کسی میں جرات؟
ہمارے سامنے کتنے سارے دیکھتے ہی دیکھتے پیر بن گئے. ایک کو تو میں گیا ایسے نا پورا رومال ڈال کے بیٹھا ہوا جیسے دلہن گھونگھٹ ڈال کے نہیں بیٹھی ہوتی, ایسے بیٹھا ہوا. ارے میں نے کہا کون سا پیر ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, پورا گھونگھٹ ڈال کے بیٹھا ہوا. اب میں ملنے کے لیے گیا, تقریر تھی میری وہاں پہ, تو میں ہاتھ چومنے سے پہلے میں نے چہرہ تو دیکھ لوں اس لائق بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے جب نیچے سے دیکھا نا تو اچانک میرے منہ سے نکلا, ابے تو سمجھ ماری آپ کے, یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں حضرت, حقائق ہماری قوم کو جن حالات کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور جن جاہل اور فراڈی قسم کے لوگوں کو یہ ہمارے اوپر پیش کر دیا گیا ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں, تمہارے امام کا کردار کیسا ہے. ایسے لوگوں سے جان چھٹانی پڑے گی ورنہ تم لاکھ اپنے آپ کو بریلوی بریلوی کہتے رہو. ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں, جرسیوں کا, موالیوں کا اور اس قسم کے تمام لوگوں کا, فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب لیجئے جناب, محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے بھی کہا کہ نو حضور قرآن مجید آپ نے حفظ نہیں کیا, لوگ آپ کو حافظ لکھتے ہیں, ان کو منع کر دوں کہ آج کے بعد سے وہ آپ کو حافظ نہ لکھے. محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, آہا میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا بالکل درست پڑھنا یہ عوام کے لیے بھی اتنا ضروری ہے تو عالم کے لیے بھی اتنا ضروری ہے تو پیر کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. سمجھ ماری آپ کے, ہر ایک کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. ورنہ میرے استاد محترم شیخ ابو القاسم ضیائی صاحب یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ عرب کے اندر اگر قرآن مجید کی ادائیگی میں غلطی کرے تو عرب کے علماء اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ قرآن مجید کا معاملہ بالکل فارغ کر دیا گیا. وہ درود شریف بھی پڑھ رہا ہوتا نا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا, العیاذ باللہ العیاذ باللہ. میں نے کہا بھائی دیکھیں میمن ہے نا, اگر وہ اردو بولے تو اس کی اردو بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے, وہ زلیخہ کو زلیخہ بول دے گا. ہو سکتا ہے کہ پٹھان اپنے انداز میں اردو بولے تو وہ غلطی کر دے گا, سندھی اپنے انداز میں بولے تو غلطی کرے گا. اردو میں غلطی ہو جائے پرابلم نہیں ہے, لیکن جس وقت میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہاں پر اس کا لہجہ نہیں, لہجہ صدیق اکبر کا چاہیے. اس لہجے میں قرآن مجید پڑھا جائے گا. محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ہرگز یہ نہیں کہا او تو کون ہوتا مجھ کو سمجھانے والا, تم کون ہوتے ہو مجھ کو ٹوکنے والے. فرمایا نہیں, لوگوں سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے, کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے. میرا امام روزانہ ایک پارہ صبح یاد کرے رات تراویح میں, صبح یاد کرے رات تراویح میں, صبح یاد کرے رات تراویح میں. ادھر 30 دن مکمل ہوئے, ادھر میرے امام کا قرآن مکمل ہو گیا. اب آپ کے سمجھ آ رہی ہے, یعنی اندر اگر کوئی آپ کے کمی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمی کو پورا کریں. ہمارے تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ بندہ فیمس نہیں ہو رہا, نہ تلاوت سے فیمس ہو رہا ہے, نہ ناز سے فیمس ہو رہا ہے, نہ تقریر سے فیمس ہو رہا ہے, نہ بیان سے فیمس ہو رہا ہے, نہ آستانے سے فیمس ہو رہا ہے. مرید بھی ملے سارے نکمے, وہ پیر صاحب کو شہرت ہی نہیں دلا رہے. کہنا کوئی مسئلہ نہیں, صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر دو ابھی شہرت ملے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرو ابھی شہرت ملے گی. یہ شہرت کے واسطے ہوتا, اور میڈیا کے چینلوں پر ریٹنگ کے لیے تو نبی کی گستاخی کر دی جاتی ہے, اور بعد میں گستاخ بھی واپس, اور جن کے اوپر مہر لگی ہوئی عاشق رسول, تو ہمیں معاف کر ہم تمہیں معاف کرتے. سمجھ باری آپ کے, یہ صرف چینلوں کی ریٹنگ کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے. محترم حضرات, فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے تم کو جو دیا ہے وہ اس امام کا احسان ہے اس پوری امت پر, اور امام نے جو کرنا تھا وہ امام کر کے چلے گئے. میرے امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جان لو کہ تمہارے امام نے کیا کیا, کسی بدمذہب گستاخ کے سامنے صرف میرا نام لینا تمہیں پتہ چل جائے گا احمد رضا کیا کام کر کے گئے. فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے نام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کہ سچارہ جوئی کا بار ہے, کہ یہ بار بار سے پار ہے. سیدی امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے ہمیں امام باقر دیا, امام باقر نے ہمیں امام جعفر دیا, امام جعفر نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ دیا, اور سلسلہ جب آگے بڑھا تو اجمیر میں ہمیں غریب نواز دیا, لاہور میں ہمیں داتا دیا, بغداد میں ہمیں عبد القادر جیلانی دیا. یہ سارا کمال اسی خاندان کا ہے. اور اسی امام حسین کی سوچ کو لے کر جب چلے میرے امام,
کبھی باطل کے ہاتھ میں نہ دیا ہاتھ اس امام نے کہ جس کا ظاہر اس کا باطن وہ طاہر و مطہر تھا. اس امام کا پھر طرز دیکھے. اس امام نے ہمیں فتاوی رضویہ دیا. اس امام نے ہمیں حجت الاسلام حامد رضا دیا جس کے چہرے کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہو جاتے تھے. یہ میں صاحبزادے کی بات کر رہا ہوں, میرے امام کے صاحبزادے کی یہ شان ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر راجپوت کلمہ پڑھ لیتے تھے. یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو فاضل بریلوی نے ہمیں حجت الاسلام حامد رضا دیا, ہمیں مفتی اعظم ان مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان دیا, ہمیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت امجد علی اعظمی دیا, شیر بیشہ سنت عصمت علی خان رحمہ اللہ دیا. اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہمیں تاج الشریعہ اختر رضا خان دیا. اور اسی امام احمد رضا خان کے کچھار میں سے دو ببر شیر اس وقت نکلے جب ناموس رسالت کو کالا قانون کہاں جانے لگ گیا اور ختم نبوت کے قانون کو بدلا جانے لگ گیا. احمد رضا کے ماننے والے دو شیر آئے, ایک ممتاز قادری دیا, دوسرا خاتم رضوی دیا. یہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی ساری برکتیں ہیں. اللہ پاک اس امام کی صحیح معنوں میں ہمیں عقیدت, ادب, احترام اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. صلاۃ والسلام علیہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت, لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ, لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا بندوں کا جلوہ شان شہرت, لاکھوں سلام کاش محشر جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ, لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ و رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ, جن کی ہے ادا سنت مصطفیٰ, جن کی بابے مجیدی میں چمکی ضیا, جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا, جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا. اس امام اہل سنت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت. دعا سے میں تمام شرکائے محفل علماء کرام کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ آپ احباب یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا محفل سجانا, آپ کا شریک ہونا, بلکہ ہم سب کا شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی ڈی جی رینجرز کے اعلیٰ افسران, ڈی سی ساؤتھ, ایس ایچ او بغدادی, ڈی ایم سی ساؤتھ, ان سب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون فرمایا.
اللہ تبارک و تعالی ان مخلص لوگوں کے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں جو ہے وہ دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بقیہ اعلانات ہیں انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ صحبہ بارک وسلم۔ مولا کریم یوم رضا کہ آج کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اہتمام کرنے والوں کے اہتمام کو، آنے والوں کے آنے کو، بیان کرنے والوں کے بیان کرنے کو، سننے والوں کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو اپنے امام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے مولا۔ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور پرنور شافع یوم النشور سرکار ہیبت قرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما دے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت مفتی محفوظ الحق شاہ صاحب، حضرت بدر القادری صاحب، اور شہدائے ختم نبوت حضرت مولانا عثمان برکاتی صاحب، اور حضرت مولانا ہمارے سکندر قادری صاحب، اور زوجائے مرحومہ محمد سلیم قادری صاحب، عبدالرزاق محمد امین قادری، ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے سابقین کی مغفرت فرما دے مولا تبارک و تعالی۔ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادے قائم فرما دے۔ علماء اہل سنت کی خیر فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما، اور خصوصاً ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب دیائی، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجمن کو، اس اللہ جمعیت اشاعت اہل سنت کو مولا تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ اعلان سماعت فرما لیجئے۔ فاتحہ چہلم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد عثمان برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ 10 اکتوبر 2021 بروز اتوار بعد نماز عشاء یعنی کل جامع مسجد حبیب مقبول آباد سوسائٹی لیاقت لائبریری کے قریب انشاءاللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے انشاءاللہ اس میں یہ فاتحہ چہلم کا اہتمام ہے بعد نماز مغرب فوراً کل رات انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ 12ویں شب میں خصوصی محفل ہوگی قصیدہ بودہ شریف کی دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ پر رات 12 سے 2 بجے تک۔ آپ احباب اس میں بھی شرکت فرمائیے، اور انشاءاللہ صبح 12 کی خصوصی محفل کل انشاءاللہ عصر سے عشاء خصوصی محفل استقبال ربیع النور شریف کے حوالے سے جامع مسجد اسماعیل کیگا میں انعقاد پذیر ہوگی۔ آپ احباب اس میں شرکت فرمائیے، اور اس کے علاوہ بڑی رات کو صبح 12 کی محفل نور مسجد کاغذی بازار میں انشاءاللہ قریباً 3:30 بجے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے علاوہ دارالعلوم امجدیہ میں جانے کے لیے نور مسجد کاغذی بازار سے رات 10 بجے 12ویں شب کو ریلی کی صورت میں انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے۔ 12 بجے تک انشاءاللہ دارالعلوم امجدیہ پہنچیں گے، اور وہاں سے محفل کے اختتام پر ریلی ہی کی صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر نور مسجد حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ صبح 12 کی محفل ہوگی، اور جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ دوپہر 2:30 بجے نور مسجد سے روانہ ہو کر مرکزی جلوس میمن مسجد بولٹن مارکیٹ جو جماعت اہل سنت کی جانب سے نکالا جاتا ہے اس میں انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ آپ احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جلسے جلوسوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے عوام کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، جان مال دین ایمان